پی ٹی آئی کے رہنما یوسف زئی صاحب کے پیچھے کیسے اور یعنی پشاور سے موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ تو ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کہتے ہیں کہ رائج ہے اور آپ کے لیڈر بھی جیل میں ہیں. وہ آپ کا ایک موقف ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں، یعنی فارم 45 اور 47 کی آپ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کام ابھی رکا نہیں. یوسف زئی صاحب ابھی صورتحال تو مقدموں سے آگے ہے. آج یہ بھی خبر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی بھی اگر کوئی فیصلہ سبیل سماعت ہو تو اس پر آپ رائے نہیں دے سکتے، یہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ بھی ایک لکھا ہوا ہے کہ ایسی اگر باتیں ساری دنیا کر رہی ہو تو پھر ہو کیوں جاتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وہاں بحث جاری ہے اور آپ نے دیکھا جو 8 ججوں کا فیصلہ تھا اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر ہے، اور ریویو پٹیشن کے طور پر آئینی بینچ میں 6 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے وہ کیس سنا ہی نہیں تھا. حالانکہ ریویو میں وہی جج صاحبان کیس سنتے ہیں جو صاحب کا کیس سن چکے ہیں. اور یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن اگر ان کیس فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں دینی، وہ تو آج سلمان اکرم راجہ نے کہا اور صدیقی صاحب بحث کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ تو جب ہوگا وہ ہوگا. کیا فیصلہ ہوتا ہے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا الائنس بن رہا ہے کے پی کے میں، اور یہ غالباً کون آدمی مشورہ دے رہا ہے کہ ایک پارٹی کو آپ اتنا دیوار سے لگا دیں کہ پھر ساری دنیا یہ کہے کہ یہ کر آپ کہہ رہے ہیں اقتدار کے لیے، کہ کے پی کے میں جے یو آئی کے ساتھ مل کے وہ سیٹوں کی اکثریت سے جو لوگ رہ جائیں گے وہ ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے گا جس میں پی ٹی آئی کے کوئی چھوٹا سا گروپ شامل کر کے اس کو ایک اکثریت سی بنا دی جائے گی. یہ آپ وہاں اس طرح کی کوئی بات سن رہے ہیں؟ شکریہ. شاید بھائی بالکل اسی طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہے اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے درزیوں کو اپنے ناپ بھی دیے ہیں اپنے لیے 3 پیس اور شیروانیاں بنانے کی. لیکن اس ملک میں قانون اتنی تواتر سے اتنی مسلسل توڑا گئے ہیں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہیں ٹوٹی، اور اگر لوگوں نے تحریک کو چھوڑا ہے تو وہ خاک میں مل گئے ہیں. تو اگر اب بھی کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور ہمارے کچھ لوگ بروڈرز کا کردار ادا کر کے اس میں یا جائیں گے، مجبوری سے یہ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے کاروبار ہیں، کب تک انسان وہ ظاہر ہے اس میں مقابلہ کر سکتا ہے. اسٹیٹ کا کاروبار ہوتے ہیں تو کچھ اگر گروپ مل بھی جاتا ہے. اسٹیٹ کا کیا کام ہے ایک سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگانے میں؟ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھ کے سیاستدانوں کو اپنے کام سے کام رکھنے تھے. لیکن اسٹیٹ نے اس دوران لا قانونیت اور جبر اور جو ظلم کا ایک سسٹم رائج کیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، تو تاریخ اس کو بہت بہت برے الفاظ میں لکھے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو صاحبان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت ہوئی ہے دوسری پارٹیوں کی یا ان لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کو نیز و نابود کرنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑیں گے، میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں کہ وہ خاک میں مل جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی یہ پارٹی ہے. تو اس طرح کی اگر کسی کی خواہشات ہے جو میں ابھی صاحب سے کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں نہ چیزوں کو چھپاتا ہوں، ہے اس طرح کچھ لوگ ہیں شاید ہمارے بینچوں میں بیٹھے ہیں، ان کی چیزیں وہ تو بنی ہیں. ظاہر ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کئی قسم کے لوگ حالات کے تحت یا لالچ کے تحت بھی یا اقتدار کے لیے بھی یا ان کو کیا کہا جاتا ہے وہ ہر دور میں یہاں چھانگا مانگا بھی ہوتا رہا، نو کانفیڈنس بھی ہوتا رہا، ساری چیزیں ہوتی رہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مثلاً سپوز سحر علی امین گنڈا پور ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اس حیثیت سے وہ پاکستان کی وفاق کی ایک مضبوط اکائی کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو فیصلوں میں جانا بھی پڑتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایزی ایکسیس ہو عمران خان کے پاس جانے کی تو یہ کنفیوژن نہ ہو. کل کا جو موضوع بحث بنا ہوا آج خیر اس پر کوئی تھوڑی سی آئی بھی ہے تو تشریح بھی آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ علیمہ باجی نے یہ کہا ہے کہ یہاں وعدہ کیا گیا تھا کہ بجٹ پاس ہی نہیں ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ بجٹ تو یوسف زئی صاحب پاس ہونا ہوتا ہے نا، بتائیے.
شاید بھائی اس کی دو ایسپیکٹس ہے، دو سائڈ سے اس کی. ایک یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو پہلے سے آرگنائز کرنا چاہیے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ. اس کے لیے سپریم کورٹ جانا تھا یا اسلام آباد یا پنڈی ہائی کورٹ جانا تھا، جدھر بھی جانا تھا پہلے. بجٹ تو ایک مزانیہ ہوتا ہے، وہ صوبے کا اخراجات ہیں، آمدنی ہے، اس کو آپ کا اپنا ہے. اس میں میں جو بات کروں میں جو بات کروں تو وہ تو اس لحاظ سے تو اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہے. وہ اس کو اگر مانے یا نہ مانے، لیکن اس میں کوتاہی کی ہے. لیکن بجٹ کو پاس کرنا بہت ضروری تھا، اور اندر سے ہمیں خبریں مل رہی ہے، علی بھائی کو بالکل خبریں مل رہی تھی کہ پروگرام بن رہا ہے ان کا، اور ہمیں ان کا پروگرام بڑھنا تھا. تو ان کا پروگرام بڑھنے کے لیے ہم نے بجٹ کو پاس کرنا تھا، کیونکہ ہمارے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک کے پی کے حکومت کے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایک سیٹ اپ لایا جا رہا ہے. تو اس لیے بجٹ کو پاس کرنا ضروری تھا. چلو لیکن بجٹ تو یوسف زئی صاحب بن گیا ہے اور پاس بھی ہو گیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پرانی ڈیولپمنٹ تھی آپ بڑی تیزی سے وہ بھی نہیں کر رہے. یعنی شمالی علاقہ جات جو سیاحت کے لیے یعنی ٹورزم کے لیے بہترین گنے جاتے تھے، آپ ہی کے کچھ لوگ لاہور آئے ہیں واپس سے، جہاں لاہور میں رہنے والے آپ کے منسٹر بھی اور ایڈوائزر بھی پنجاب میں جو سابقہ تھے، وہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں کہ سوات روڈز ہیں، آگے بحرین روڈ ہے، دوسری اس طرح کی وہاں جتنا پنجاب میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، بھلے ٹھیک ہے بعد میں اسکینڈل بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، اس پر بھی تو توجہ آپ کم دے رہے ہیں. شاید بھائی اس وقت ہماری پارٹی پہ جو مشکلات ہے، ہمارے تو ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور وزیر اعلیٰ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہے، ادھر بجلی کا ہمیں اتنا شدید مسئلہ ہے، ہمیں ہر طریقے سے ادھر کوشش کی جائے کہ ہمیں ناکام کیا جائے. تو یہ حکومت اگر ہم سسٹین کر لے اور اس میں ہم اتنا بھی کر لے، آدھا بھی کر لے تو یہ بھی کافی ہوگا. پھر بھی ہم نے سرپلس بجٹ بنایا ہے، ہم ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں بہت بڑا. میں آپ کو بھیج دوں گا ڈیٹیل، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ٹورزم پہ. ہم نے اسکولز پہ انویسٹمنٹ کی ہے بہت زیادہ، صحت پہ ہم نے آپ بہت دیکھیں زیادہ نا، یہ تو انویسٹمنٹ کی کہا ہے. جا سکتا ہے کہ پنجاب میں اس میں کچھ شک نہیں کہ صفائی ستھرائی اور پروجیکٹ ٹھیک ہے، وہ خود نمائی بھی ہے، اس پر آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہے، ان کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کام کا مقابلہ تو وہ پہلے والا نہیں رہا. تو وہاں یعنی ٹورزم کے لیے لوگ ڈوب بھی رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ریسکیو بھی اتنا کام نہیں ہوتا. یعنی اس طرح کی چیزیں تو ہیں نا جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. نہیں، آپ ایک دن پروگرام رکھتے ہیں، پنجاب سے بھی ایک بندے کو بلائیں، مجھے بھی بلائیں، پھر اس پہ ڈسکشن کر لیں گے کہ کن لوگوں نے زیادہ کامیابی سے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ میں اور ٹورزم میں اور باقی چیزوں پہ کامیاب پروجیکٹس بنائے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم ذرا زیادہ میک اپ نہیں کرتے ان چیزوں کی، زیادہ ایڈورٹائز نہیں کرتے ان چیزوں کو. اچھا، تو اس کی وجہ سے پنجاب حکومت والے تو آٹے کے اوپر بھی نواز شریف کی تصویر لگا لیتے ہیں، وہ ہاں تو چینی صحیح. کی بوریوں پہ نواز شریف کی تصویریں لگا لیتے ہیں. تو ان کو تو کام صرف میک اپ ہے اور صرف ایڈورٹائزمنٹ ہے. ورنہ کے پی کے گورنمنٹ اس وقت پورے پاکستان کے تینوں صوبوں سے آگے ہے ہر چیز میں. اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں.